حسین کے بارے میں قائد اعظم سے پڑھو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جس نے جس حد میں کہا, گاندھی صاحب نے کہا, نیلسن منڈیلا نے کہا, تمہارے پاس قال الباقر و قال الصادق ہے, وہاں سے سیکھو امام حسین علیہ السلام کو. خالی امام حسین کوئی ریفارمر نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے گی اپنی سیاسی تحریک کے لیے امام حسین کو جوڑ دے گا. امام حسین ذرا روایات کو جا کے پڑھو کہ امام حسین, اچھا زیارت عاشورہ امام تعلیم فرما رہے, تعلیم کرتا ہے امام باقر اور امام صادق ہے, تو گھسا دیتے زیارت عاشورہ میں بھی وقت کے یزیدوں کے کچھ نام. نہ اسی یزید پہ لعنت بھیجو جو حسین کے زمانے میں تھا. جو پیور ہے نا اسے خالص رکھو, باقی جس نے جس تحریک پر عمل کرنا وہ چلائے اپنے مقام پر, لیکن امام حسین کی عزاداری وہ جو ہمیں سکھلائی ہے, میں آپ یقین فرمائیے گا. بنی عباس کا میں ایک بات کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. بنی عباس آ رہے تھے, بنی امیہ کا ڈاؤن فال تھا, امام باقر امام صادق کا زمانہ, 132 ہجری میں بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی ہے. اور تو اس وقت جب امام نے زیارت ارشاد فرمائی نا, جس میں بنی امیہ کے بڑے بڑوں کا نام لے کر امام نے لعنت بھیجی, تو یقین جانو پولیٹیکلی سیاسی طور پر وہ بنی عباس کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ امام بنی امیہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ ان کے دشمن تھے وہ. سمجھ رہے ہو بات, یہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پھر بھی امام نے کہا نہ کوئی بات نہیں, لعنت کسی پر ہوگی, اسی شمر پر, اسی ابن زیاد پر, اسی یزید پر. جب نئے کردار بناؤ گے نا تو دین میں تحریفات شروع ہوں گی. بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں میں, اور آج کوئی میرے سامنے مناظرہ کر لے آ کے. قال الباقر و قال الصادق سے کرنا مناظرہ, اصول کافی سے کرنا, بحر الانوار سے کرنا, لا کے جیب کی کتاب سے کہیں لا کے نہ کرنا میرے سامنے. دو جملے عربی کے پڑھنے آتے نہیں, ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیتے. پہلے تو بغیر اعراب کے عربی کے پڑھنا تو سیکھو کہ امام نے کہا کیا ہے. عربی کا نہ تلفظ ٹھیک ہے, پتہ نہیں کون سے لوگ, تو یہ ذات ذہن میں رکھنا کہ اس کو پیور رکھو. امام نے کہا تم حسین پر روتے ہو یا نہیں؟ یقین جانو میری ایک گفتگو ہے, میں نے یہاں تو نہیں پاکستان میں کسی اور جگہ پہ کی تھی, اور وہ کیونکہ تھوڑی سی حساس ہو جائے گی اس لیے میں پورا کھول کے اس کو نہیں کہہ سکتا. اس گفتگو کا موضوع یہ تھا, بار سے معذرت, اگر امام کے زمانے میں واٹس ایپ ہوتا نا تو ہم کیا کرتے. آپ یقین جانیں جو ہمارے دماغ میں عزاداری کے سیاسی نظریات چل رہے ہیں نا, ہم امام, تصور کرو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہم بھی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, واٹس ایپ فیس بک بھی ہے, فرض کرو حملہ ہو گیا مدینہ پر, واقع حرہ, امام مدینہ میں ہے, ہزاروں لوگ قتل ہوئے. دیکھو جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے, اس سے مجھے کوئی انکار نہیں مجھے, جو مظلوم ہے وہ مظلوم, لیکن کیا حسین کی عزاداری کے برابر ہے؟ یہ الگ سوال ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا سمجھنے کے لیے, ہر مظلوم بھی ضروری نہیں ہے کہ دین اس کا حق پر ہو. مظلوم ہے, میں مثال دوں تمہیں, روانڈا میں کتنا جینیسائیڈ ہوا, قتل عام ہوا, لاکھوں بچے مارے گئے, بڑے باندھے گئے, تو مظلوم ضرور ہیں, انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اجر ملے گا, کمپنسیشن ملے گا, لیکن کیا ان کا دین بھی حق پر ہے؟ مظلوم ہونا اور بات ہے, کسی کا حق پر ہونا دین پر وہ الگ بات ہے. مکس نہ کرو چیزوں کو, الگ الگ عنوان ہے.